کیا ہم رسول اللہ کی امتی نہیں ہیں؟ یار میں یہ اس بات پہ حیران ہوں، ہم کیوں نہ واقف ہیں رسول اللہ کی حدیث سے، اور ہمیں کیوں منت کی جاتی ہے کہ یار حدیث پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم رسول اللہ کی امتی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین نہیں چاہیے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آیا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ کہے، صحابہ اکرام نے سنا، نوٹ کیا، لکھا، ہم تک آج یہ پہنچے؟ ہم ان کے اوپر عمل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کون سی مجبوریاں ہیں ہماری؟ کیا ہمیں پریشانی لاحق ہے کہ اگر ہم حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو مر جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ میرے محترم بھائیو، یہ سب ساری باتیں چھوڑ دو، قسم اللہ کی، اگر آپ نجات چاہتے ہیں، اگر آپ صحیح راستہ چاہتے ہیں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں فتنوں سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں فسادات سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے بچ جائیں، خالص دین مل جائے، میرے محترم بھائیو، آپ کو خالص دین قرآن اور حدیث کے علاوہ کہیں سے بھی نہیں مل سکتا۔ یاد رکھنا میری بات، قرآن اور حدیث کے علاوہ آپ کو خالص دین کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سیدھا راستہ ملے، سیدھا راستہ ملے، اور تم فتنوں اور فسادوں سے بچ جاؤ، سیدھا راستہ مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، پھر کیا کرنا؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو تھامے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، مضبوطی سے تھام لینا۔ قسم اللہ کی، یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، 100% گارنٹیڈ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ کسی کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی، پیر کی، مفتی کی، امام کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جو اماموں کا امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو شافع محشر ہے، یہ اس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اگر ہم تک حدیث آ جائے، باحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم اس حدیث کو قبول کریں اور دل میں تہیہ کریں کہ یار آج ہم نے حدیث سنی ہے، ہم لہذا اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے، اور اس حدیث کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالیں گے اس حدیث کی طرح، جس طرح حدیث میں رسول اللہ کا عمل ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، ہم بھی اس طرح سے کریں گے تو ہمارا وہ کام قبول ہے، تو ہمارا وہ کام اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں اجر پائے گا۔ اگر ہم اپنے اس کام کو اپنی مرضی کا، اپنے مولوی کا بتائے ہوئے طریقے کا، اپنے پیر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کا، رسول اللہ کی حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے مولوی صاحب تو اس طرح سے کہتے ہیں، یار ہمارا مولوی رسول اللہ سے اوپر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سوچنے کی چیز ہے، سوچنے والی بات ہے، ہمیں اس کے اوپر غور اور فکر کرنا ہوگا، وگرنہ یاد رکھیں میں نے جتنی آپ کو احادیث سنائی ہیں یہ صحیح احادیث ہیں، یہ صحیح احادیث ہیں، میں آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، ہمیں اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ احادیث آپ لے جاؤ اپنے مولوی کے پاس، میں تو علی الاعلان یہ بات کرتا ہوں، آپ ان احادیث کو لے جاؤ، اس کو کہو کہ یار یہ احادیث صحیح ہیں، یہ صحیح احادیث ہیں، ہم اس طرح سے کر رہے ہیں، حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں بھائی سیدھا راستہ بتاؤ، کوئی چیز بتاؤ ہمیں، پھر آپ اس کا جواب سننا۔ اگر یہ صحیح احادیث ہے، میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو ان میں پھر شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں پھر اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ یاد رکھنا میرے محترم بھائیو، ہماری نمازیں ضائع ہیں، ضائع ہیں، ضائع ہیں۔ اگر حدیث کے مطابق ہماری نمازیں نہیں ہیں، اگر ہماری نمازوں میں رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، تو پھر ہماری نمازیں ضائع ہیں۔ میں مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اگر ہماری نماز نبی کی سنت سے خالی ہے، پھر وہ نماز نہیں ہے، نہیں ہے وہ نماز، مجھ سے 1000 بار بلوا لو، لکھوا لو، وہ نماز نہیں ہے، سارا علاقہ مخالف ہو جائے، لوگ مخالف ہو جائیں، اگر ہماری نماز میں رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔
تو میرے محترم بھائیوں، احادیث جو میں نے سنائی، آپ نے سنی ہیں، ان کی تحقیق کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 اعضاء، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر سجدہ کرنے اور دوران نماز کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا، کہ آپ نماز میں ادھر ادھر کی حرکت، کپڑوں کو سمیٹنا، بالوں کو سمیٹنا، بالکل یہ چیز نہ ہو۔ آپ مسلسل سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز میں کھڑے ہوں، اور پھر 7 اعضاء، پیشانی، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے کناروں کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہوں۔ اسی طرح عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجود میں اعتدال رکھو، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو ایسے بچھایا ہوا ہوتا ہے، ایسے کونی بھی نیچے لگی ہوئی ہے، اور ایسے پوری یہ ادھر سے لے کے ادھر تک یہ سارا نیچے بچھی ہوئی ہوتی ہے بازو۔ تو اس چیز سے بچنا ہے، اپنے بازو کو اٹھا کے رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جائے نماز پر رکھو اور اپنی کوہنیاں زمین سے بلند رکھو۔ اپنی کوہنیاں زمین سے اس طرح نہیں رکھنا، بلکہ اٹھا کے اپنی کوہنیوں کو زمین سے بلند رکھنا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کو نیچے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھا کے رکھیں کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ اگر آپ کے بازوؤں کے نیچے سے گزرنا چاہے تو وہ گزر جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ یاد رکھیں، اس حدیث کے اوپر جو میرے بھائی غلطی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یا پھر ان کو طریقہ نہیں آتا ہے، یا پھر وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو میرے محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ایک تو یہ ایڑی نیچے نہیں بچھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص منع کیا ہے کہ ایڑی کو زمین کے اوپر نہیں رکھنا، بلکہ اپنے بازوؤں کو اوپر اٹھا کے رکھنا ہے اور اپنے ان پہلوؤں سے دور رکھنا ہے، اتنا فاصلہ ہو کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزر جائے۔ تو یہ میرے محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگا کر اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، وہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ نیچے لگائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھتے تھے، سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نیچے زمین پہ لگاتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو نیچے لگاتے تھے، اور جب سجدے سے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے جو ہے گھٹنوں کو اٹھاتے تھے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے قوی ہے، اور مفتی اعظم سعودی عرب اور اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جو مفتی سعودی عرب ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس حدیث کو دلائل کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے مضبوط قرار دیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سجدے میں جانے کا اور سجدے سے اٹھنے کا۔ اور اس کے بعد پھر میرے محترم بھائیوں، تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ تشہد نہایت ہی اہم اس میں دعائیں ہیں،
اور نہایت ہی اہم موضوع بنتا ہے تشہد میں جو ہم پڑھتے ہیں تشہد میں ہم جو دعویٰ کرتے ہیں، جو ہم دعا پڑھتے ہیں، کیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا امتی بنائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے ہمیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارا سینہ کھول دے، ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کر دے، حدیث کی سمجھ عطا کر دے، ہماری عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے عبادات کو قبول بھی فرمائے گا، چار چاند بھی لگائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی عبادات کی وجہ سے جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔